السلام علیکم ایوری ون۔ بات کریں مسلم لیگ کی فارمیشن کے، جو مسلم لیگ تھی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو صرف مسلمانوں کے لیے تھی، اگینسٹ دا آل انڈین نیشنل کانگریس۔ اور جو ہندوز کا رویہ دیکھنے کے بعد، پارٹیشن آف بنگال کے بعد، انولمنٹ اس کے بعد، اور جب اس کا جو بیسک سبب ہے جس کے تحت یہ مسلم لیگ کی فارمیشن ہوئی وہ تھی سملا ڈیلیگیشن۔ تو جی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی تھی ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 میں، جس کے تحت فارمیشن آف مسلم لیگ ہوئی۔ اس مسلم لیگ کے جو مین فاؤنڈرز تھے ان میں نواب سلیم اللہ خان، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب وقار الملک، سر آغا خان اور مولانا محمد علی جوہر شامل تھے۔ مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی کا جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھا وہ تھے سر آغا خان۔ اس کی جو برانچ لنڈن میں تھی اس کے پریزیڈنٹ تھے سید امیر علی۔ ہیڈ آفس مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی کا علی گڑھ میں تھا، اور اس کا جو فرسٹ اینول سیشن ہوا تھا وہ کراچی 1907 میں ہوا تھا۔ مسلم لیگ کی فارمیشن کیوں ضروری تھی، اس کے کیا وجوہات تھے، تو اس میں سب سے پہلے وجہ یہ بنی آل انڈیا نیشنل کانگریس، جس کو متعارف کروایا A.O. ہیوم نے 1885 میں۔ تو یہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی یہ زیادہ ہندوز کے رائٹس اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، مسلمز کو اگنور کر رہی تھی، تو اس لیے مسلمز نے سوچا وہ اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے۔ کمیونلزم ایک وجہ بنی، تو اس میں یہ تھا کہ جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز تھیں ہندوز کی، وہ جن میں سنگھت، شودھی آریہ سماج، ہندو مہاسبھا جیسی آرگنائزیشنز شامل تھیں۔ تو یہ جو آرگنائزیشنز تھیں یہ بالکل مسلمز کے خلاف تھیں، ان میں مسلم کے لیے ایکسٹریمسٹ کا وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ تھا، یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمز کی جو انٹرسٹ ہیں اور ان کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ پارٹیشن آف بنگال میں جو ہندوز کا رویہ تھا کہ جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی اور مسلمز کو زیادہ میجورٹی ملی، ان کے رائٹس اکنامکلی اور پولیٹیکلی زیادہ پروٹیکٹ کیے گئے، تو اس میں جو ہندوز کا رویہ انہوں نے دیکھا وہ وجہ بنی۔ اردو ہندی کنٹروورسی 1867 یہ وجہ بنی جب ہندوز نے اردو لینگویج کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا تھا ایز اے آفیشیل لینگویج۔ پھر جی پولیٹیکل ریفارمز 1905 میں جارج جو تھا اس نے الیکشنز ون کیے تھے، لبرل پارٹی سے وہ بلونگ کرتا تھا، تو اس نے اب کانسٹیٹیوشن کی فارمیشن کرنی تھی، تو مسلم چاہتے تھے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں مسلمز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہی۔ پھر وہی سملا ڈیپوٹیشن جو انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن بھیجی لارڈ منٹو کو، اور اپنی جو سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات رکھی اس کے سامنے، تو یہ ایک وجہ بنی۔ پھر انہوں نے برٹش ایٹیٹیوڈ بھی دیکھا مسلمز نے جو ان کے خلاف رہا اور انڈیا کے زیادہ حق میں تھا، تو اس وجہ سے بھی۔ پھر جو ہندوز تھے وہاں کے وہ سیکٹیرین اس میں بڑا بلیو کرتے تھے، اور انہوں نے ایک آریہ سماج فارمڈ، جو ان کی ایک آریہ سماج جو آرگنائزیشن تھی، ایکسٹریمٹ آرگنائزیشن تھی، اس نے ایک گاؤ رکشا سبھا بنائی 1883 میں۔ اس سبھا کے تحت یہ تھا کہ جو گائے ہے اس کی قربانی نہیں کی جائے گی، اور جبکہ مسلمان جو ہیں وہ عید پہ، عید الاضحیٰ پہ گائیں کی قربانی کرتے ہیں، اور جو ہندوز تھے وہاں کے ان کو یہ پسند نہیں تھا، تو یہ کافی نیگیٹو رول ایک کریٹ ہو گیا تھا ہندوز کا مسلم کے خلاف تو اس لیے مسلمز نے سوچا کہ وہ اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے۔ اب اس مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی کے آبجیکٹیوز کیا تھے مین، تو اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ مسلمز کی جو ویلفیئر ہے ادھر کے بر صغیر کے مسلمانوں کے، اس کے لیے کام کرے گی۔
پھر مسلم لیگ چاہتی تھی کہ جو برٹش مسلم یونٹی رہے، جو مسلم برٹش جو ہے زیادہ انڈیا کی سائڈ نہ لیں، سوری اس کی ہندوز کی سائڈ نہ لیں، وہ مسلمس کے ساتھ بھی ان کا ویسے ہی رویہ رہے اور زیادہ مسلمس کے خلاف نہ ہو، انہیں اگنور نہ کریں، تو یہ سارا کچھ تھا۔ اس کے بعد مسلم رائٹس کو اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ان کا مین آبجیکٹیو تھا۔ پھر مسلم لیگ چاہتی تھی کہ یہ جو مسلمس ہیں وہ ادر نیشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اپنی پولیٹیکل جو ان کی ایک ویلیو ہے اس کو بڑھائیں۔ تو 1930 میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نے اپنے آبجیکٹیو میں 2 امینڈمنٹس کی تھی، جس کے تحت انہوں نے مسلم لیگ کی جو پولیٹیکل پاور ہے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ جو مسلمز ہیں اب وہ خود اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے اپنے رائٹس اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ اب پاور پولیٹکس جیسے ایز اے مائنورٹی نہیں وہ رہیں گے، جیسے آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے تو ویسے ہی اب مسلم لیگ ہے جو صرف مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے گی۔ مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی بنانے کے اب کیا فائدے ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ 1909 میں جو منٹو کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے، تو اس رائٹ کا سپریٹ الیکٹوریٹ کا وہ جو رائٹ تھا ان کو مل گیا 1909 میں منٹو ریفارمز کے تحت۔ جو مسلم لیگ ہے وہ جو ہندوز اور کانگریس اور جو برٹش کے پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف جو ہے اس کو جواب دہ ہونے کے قابل ہو گئی تھی۔ مسلمان اپنے رائٹ کے لیے بولنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ پھر انہوں نے اپنی علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں اس کو جو کالج کا تھا اس کو یونیورسٹی کے لیول پہ لے کے آئے۔ پھر مسلمانوں کی الگ سے برِ صغیر میں ریپریزنٹیشن ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کا سبب بنی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے ذریعے 1930 میں جو اسکال آباد کا ایڈریس تھا اس میں سپریٹ سیٹس کے کنسیپٹ کو متعارف کروایا۔ پھر مسلم لیگ جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی جوائن کی تھی بعد میں، تو 1940 میں انہوں نے قائد اعظم نے ڈیمانڈ کی تھی پاکستان کی ایک سپریٹ اسٹیٹ جو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، جہاں پہ وہ اپنے آزادی سے رہ سکیں گے۔ پھر مسلم لیگ نے مسلم انٹرسٹ کے لیے بھی بہت کام کیا اور آخر میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ تو یہ سب کریڈٹ جاتا ہے مسلم لیگ کو۔ مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹی ایز اے کام نہ کرتی تو پھر یہ سارے کام نہ ہوتے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی۔ ایک جو پروپیگنڈا کانگریس اور برٹش کھیل رہی تھی اس کو دور نہ کیا جاتا۔ تو یہ سب کچھ تھا مسلم لیگ کے بارے میں۔ تو یہیں بھی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔